فہم دین کلاس کے سوال و جواب کے اس سیشن میں ایک سوال ہوا ہے کہ ربانی ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مسلمان کو، ایک مومن کو ربانی ہونے کا یہ حکم کیا ہے، اور وہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو فطرت سلیمہ کے جو لوگ سزاوار ہیں، غماز ہیں، لہٰذا یہ پختہ ایمان سے ہی یہ شے حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم ربانی ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ ایمان محض خواہشات اور چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور عمل سے اس کی تصدیق ہو جائے۔ لہٰذا جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے اسے راتیں جاگ کر گزارنی پڑتی ہیں، اسے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ دہتے انگارے کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دل میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اور تم اللہ سے سوال کرتے رہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو اللہ تازہ کرتا رہے۔ تو لہٰذا مومن کے دل کو بسا اوقات معصیت کے بادل جو ہوتے ہیں وہ گہنا دیتے ہیں اور اس کے نور کو ڈھانپ دیتے ہیں، جیسے وہ اندھیرے میں اور وحشت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر بندے نے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو یہ کالے بادل چھٹ جاتے ہیں اور دل کا نور جو ہوتا ہے وہ انسان کا روشن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کا بندہ اندازہ کیسے لگائے گا، کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس طرح دروازے سے دھدکارے گئے ہوئے شخص کو کہ بادشاہ کے دروازے پر کوئی گیا اور اسے بادشاہ نے دھدکار دیا ہو اور اسے ملاقات سے محروم کر دیا گیا ہو، تو اب بزرگوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ کے ہاں تمہاری قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو تو پھر یہ دیکھو کہ تمہیں بادشاہ نے کس کام میں لگا دیا ہے۔ اگر تم سے اپنی رضا کے، اپنی خوشنودی کے، اپنی پسند کے کام لے رہا ہے تو پھر تم بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو، اور ایک نہ ایک دن جو ہے تمہیں اندر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ لہٰذا اگر تم بادشاہ کی خلاف ورزی کے کام میں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محروم ہو۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے وہ بادشاہ حقیقی کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کو مجھے پنجگانہ اوقات میں اس کی بارگاہ میں حاضری میسر ہے تو قربت کا راستہ بھی مل جائے گا، اجازت بھی مل جائے گی۔ تو لہٰذا ہر سینے کے اندر جو محبت ہے اگر وہ پیدا ہو جائے تو پھر یاد رہے کہ ہر نسیم اگر وہ نسیم سحر بن جائے کہ انسان کا وہ سعادت کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کیا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی بجا آوری کس حد تک کر رہا ہے، اس کے اوقات کار کیسے گزر رہے ہیں، اس کے مشاغل کیا ہے۔ اگر وہ دین کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اور خود کو وہ جہنم کے راستے سے بچانے میں لگا ہوا ہے تو اس سے بشارت ہے، اس سے خوشخبری ہے کہ بادشاہ کا اسے تقرب حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے اپنے دین کی فہم عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ دین کے کام سے دور ہے، بھلائی کے کاموں سے محروم ہے، محض دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے،
تو کیل و کال اور باتیں عمل کی وہ اس کو کوئی زیادہ فائدہ دینے والی نہیں ہے، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج ہماری بھی پوزیشن یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ربانی بنیں، بات تو یہاں سے چلی تھی کہ بندہ ربانی کیسے بنتا ہے، تو بات یہ رہے کہ ایمان کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہی مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انسان اللہ والا ربانیون کہ بندہ جو ہے وہ اللہ والا بن جائے، تو اللہ والا بننے کا طریقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے اللہ والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔